السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رومان بنت یونس ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ضرور شیئر کریں۔ جہاں ہم ڈرامے اور دوسرے چینلز پہ اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، اس میں سے کچھ وقت اگر ہم اسلام سمجھنے میں خرچ کر لیں گے تو آخرت میں اس کا اجر ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو اس بارے میں اطلاع دی۔ فرشتوں نے سوال کیا، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقسام کی مٹی کو جمع کر کے ان سے انسان کی صورت بنائی۔ اس مٹی میں مختلف خصوصیات شامل تھیں، جیسے کہ سختی، لچک اور مختلف رنگ، جو بعد میں انسانوں کی مختلف طبیعتوں اور رنگتوں کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ ایک وقت تک بغیر روح کے رہے۔ فرشتے اس پتلے کو دیکھ کر حیران ہوتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے کیسے مخلوق بنائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی۔ جیسے ہی روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوئی، ان کی آنکھوں میں زندگی آئی اور وہ دیکھنے لگے۔ پھر روح ان کے جسم میں پھیلتی گئی اور جب ان کے پیٹ تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے جلدی سے حرکت کی اور اٹھنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ متجسس تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائیں اگر وہ صحیح ہیں۔ فرشتے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم تو وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ ہی علم والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ احترام کا تھا۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو کہ جنات میں سے تھا، اس نے تکبر اور حسد کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور اس پر لعنت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو قصہ ہے، اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھ لینا، میں اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہائش عطا کی اور ان کے سکون کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی ان کی پسلی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے ٹیڑھی چیز پسلی کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ توڑ دو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہوئی، جو اس بات کی علامت ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان محبت، شفقت اور قربت ہونی چاہیے۔ دونوں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی سوائے ایک خاص درخت کے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے انہیں کہا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھا لیں تو انہیں دائمی زندگی مل جائے گی اور وہ فرشتوں جیسے ہو جائیں گے۔ دونوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے بعد ان کی حالت بدل گئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ دونوں نے فوراً درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کے باعث انہیں زمین پر اتار دیا اور فرمایا کہ زمین پر وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مطلب کہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان، اور انہیں وہاں رہ کر اپنی ضروریات پوری کرنی ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا اور انہیں معاف کر دیا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارنے کا حکم دیا تو انہیں زمین پر الگ الگ مقامات پر اتارا گیا تھا۔ اس بات کا مقصد یہ تھا کہ وہ دونوں زمین پر آزمائشوں کا سامنا کریں اور ایک دوسرے کو تلاش کریں، تاکہ یہ ثابت ہو کہ زمین پر زندگی آزمائش اور محنت سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سری لنکا میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب کے علاقے جدہ کے قریب اتارا۔ بعد میں بہت جستجو اور تلاش کے بعد دونوں کی ملاقات میدان عرفات کے مقام پر ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس جگہ کا نام عرفات ہے، جس کا مطلب ہے پہچان یا ملاقات۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات کے بعد انہوں نے زمین پر اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا تھا، اس لیے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پر چلنے کی تعلیم دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر رہتے ہوئے زراعت، جانوروں کی دیکھ بھال اور دیگر ضروریات زندگی پوری کرنے کے طریقے سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے بہت سے بچے تھے اور ان کی اولاد نے ہی زمین پر انسانی نسل کی شروعات کی۔ ہر بار حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، یعنی جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے 40 سے 60 بچے تھے۔ ان میں سب سے مشہور حابیل اور قابیل تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ حضرت حابیل اور قابیل پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اگر آپ نے دیکھنی ہوئی تو میں اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، تو آپ وہاں سے دیکھ لینا۔ ان کے علاوہ روایات میں حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہیں نبوت عطا کی گئی تھی۔ یہ تمام اولادیں ہی بعد میں دنیا کی مختلف قوموں اور نسلوں کی بنیادیں بنی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی نسل سے ہی انسانی آبادی زمین پر پھیلی اور مختلف علاقوں میں آباد ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات حضرت حوا علیہ السلام سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 930 سال تھی اور ان کی وفات کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی زندگی کا مزید وقت تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی عمر حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ تھی اور وہ ان کی وفات کے بعد کچھ عرصہ اور زندہ رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تھی اور حضرت شیث نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ فاسكب ضياءك إن